درگاہ اعلیٰ حضرت و جماعت رضائے مصطفیٰ کے بعد مفتی سلمان اظہری کے معاملے میں آل انڈیا اتحاد ملت کونسل IMC کے ادھیکش مولانا توقیر رضا خان نے بھی پرتکریا دی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سلمان اظہری کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ بولے مجھے یہ امکان ہے کہ انہیں کسی بڑے جرم میں پھنسایا جا سکتا ہے، ورنہ اس طرح کے معاملوں میں ATS کو نہیں لگایا جاتا۔ مولانا نے کہا کہ سلمان اظہری اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، یہاں سے مرید بھی ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے معاملے میں جتنا کرنا چاہیے اتنا کریں گے۔ انہوں نے سلمان اظہری کی گرفتاری سے صوفیزم میں یقین رکھنے والوں کو آگاہ بھی کیا ہے۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ مولانا نے ہم سے بات چیت میں کیا کہا ہے۔ جیسے ابھی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا جھوٹا الزام لگا کر۔ سلمان اظہری کا کہیں کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ان پر ہیٹ اسپیچ کی بھی بات کی جائے تو انہوں نے کہیں کسی سمودائے، کسی دھرم، کسی سمپردائے کے خلاف کچھ نہیں بولا ہے، کسی کا نام نہیں لیا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہیٹ اسپیچ ہے تو ہیٹ اسپیچ کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، جواب طلب کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے تو سامانیہ پولیس گرفتار کرتی ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اس میں ATS کا کیا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی جھوٹا الزام لگا کر گرفتار کیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں اسے آتنکوادی معاملات سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی اپنے تمام لوگوں سے کہ دیوبند جب میں گیا تھا مقصد یہی تھا، لوگوں نے میری بات کو نہیں سمجھا۔ اجمیر جب میں گیا مقصد میرا یہی تھا، میرے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جو فوکس فرقہ پرست جماعتوں کا اور سرکار کا جو فوکس اس وقت دیوبند کی طرف ہے، کیونکہ وہ لوگ ایکٹیو تھے، تو ان پر دباؤ بنانے کے لیے ساری کارروائی کی جا رہی ہے، کیونکہ اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سافٹ ہیں۔ تو صوفیزم کو بالکل کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی اور ساری کارروائی دیوبندی وہابیوں پر ہو رہی تھی، اور ہم بہت خوش ہو رہے تھے کہ بھئی دیوبندیوں پر کارروائی ہو رہی ہے، ہم پر نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تھا 1 by 1 نمبر سب کا آنا ہے، اور آج دیکھ لیجئے کہ جب دیوبند والے کیشو کنج میں جا کے بیٹھ گئے، جب دیوبند والے ڈوبھال صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، تو اب صوفیزم کی طرف ان کا نشانہ، ان کا فوکس آ چکا ہے، اور سلمان اظہری کو کسی بھی بڑے جرم میں پھنسایا جا سکتا ہے، کوئی بڑا بھی الزام لگایا جا سکتا ہے۔ عوامی تحریک اگر ان کے ساتھ شامل رہی تو ان کو آزادی مل سکتی ہے، اور اگر عوام نے لاپرواہی ان کے ساتھ کی تو ان کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو ان حالات میں ہمارے پاس واحد راستہ، آپ کل خاموش تھے کہ دیوبندیوں پر کارروائی ہو رہی ہے، آج آپ کے علماء پہ کارروائی ہونا شروع ہو گئی۔ کل آپ کے مدرسوں پہ بلڈوزر بھی چلے گا، اور کتنوں پہ چل چکا ہے۔ مدرسوں پہ بلڈوزر چلے گا، آپ سے زبردستی رامائن پڑھوائی جائے گی مدرسوں میں۔ اگر آپ لوگ آج بھی اسی طریقے پر قائم رہے جس طریقے پر آج تک رہے ہیں تو نتیجہ بے حد خراب ہونے والا ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو متحد ہو کر ان تمام ظلم و ستم کے خلاف، ان تمام بے ایمانیوں کے خلاف، ان تمام ظلموں کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے، اور گرفتاری کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسری شکل نظر نہیں آتی ہے۔ اتنی بھاری تعداد میں ہمیں گرفتاری دینی ہے کہ ان کی جیلوں میں جگہ نہ رہے۔ لیکن اگر دیکھیں ہم تو سلمان اظہری کی ہی بات کر لیں تو اعلیٰ حضرت کے شیدائی ہیں وہ، اور تاج الشریعہ کے شاگرد ہیں۔ جو مرکز کی اس میں ذمہ داری تھی وہ کیا ہونی چاہیے تھی آپ کے حساب سے؟ نہیں، بریلی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ بریلی کا ہی وہ پرچار کرتے ہیں، بریلویت کا پرچار کرتے ہیں، سنیت کا پرچار کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، یہاں کے مرید ہیں۔ تو یہاں والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان کی حمایت کرنے کی، اور حمایت کی جا رہی ہے، حمایت کی جائے گی، اور ان کے اہل خانہ کو اور سلمان اظہری کو کہیں کسی قسم کی ضرورت پیش آتی ہے تو انشاءاللہ بریلی ان کی تمام تر مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اور مدد کی جائے گی۔